انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كان من دعاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم في كتاب الرقاق۔ احباب و خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس درس میں آپ کو ایک عظیم ماسورہ مسنون دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ مطہرہ میں داخل تھی، اس دعا سے واقف کرانا چاہتا ہوں، کیونکہ دعا ویسے بھی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، لہٰذا ہر وقت ہر گھڑی ہمیں مسنون ماسورہ دعاؤں کا ورد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ مطہرہ سے جو الفاظ نکلے ہیں، ان الفاظ کی برکت سے اور آپ کے زبان سے نکلنے کی برکت سے وہ دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے۔ اس وقت جب کہ حالات ناساز ہیں ساری کائنات میں، سارے علاج و معالجے کے بعد ہمارے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دعا کے متعلق سرور کونین کا فرمان گرامی ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہر صورت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی جو آپ کیا کرتے تھے، کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ تیری نعمت جو مجھے ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، بے شمار انعامات ہے، بے شمار احسانات ہے، اس کا اکرام ہے، ان تمام نعمتوں کے زائل ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی عظیم دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ تو نے جو ہمیں نعمت دی ہے وہ ختم ہو جائے، وہ زائل ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میری ان نعمتوں کو جو تو نے دی ہے اس کو دوام اور بقا عطا فرما۔ وتحول عافیت، اور عافیت کے پھر جانے سے، یعنی مصیبت جو انسان پریشانی میں نہیں ہے، مصیبت اس کے یہاں نہیں ہے، مصیبت کے وہ شکار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یعنی مصیبت اور پریشانیوں سے پاک رہنا، پریشانیوں سے بچ جانا، اسی کو عافیت کہتے ہیں۔ وتحول عافیتک، کہ عافیت کے پھر جانے سے تیری پناہ، اللہ جو تو نے تندرستی، صحت مندی، خوشحالی، خوشگواری دی ہے، اللہ تو اسے باقی رکھ، وہ ہم سے ختم نہ ہو۔ وفجاءت نقمتک، اے اللہ ناگہانی پکڑ، ناگہانی حادثے اور اچانک تیری پکڑ، اچانک تیری گرفت، اچانک کسی حادثے سے، کسی پریشانی کے شکار ہو جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ اچانک کسی پریشانی کے شکار ہم نہ ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے ایکسیڈنٹ، انسیڈنٹس اور کئی ایک معاملات انسان کے روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں، معاملات درپیش ہوتے ہیں، تو اس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو آؤٹ آف کنٹرول پاتا ہے، اپنے آپ میں برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور جو ہے بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وفجاءت نقمتک، اے اللہ ہر ناگہانی تیری گرفت سے، ہر ناگہانی حادثے سے، ہر ناگہانی پکڑ سے، ہر اچانک آ جانے والی مصیبت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سختک،
اب اس ناگہانی میں چاہے کورونا کی بیماری ہو، شوائن فلو ہو، یا کوئی اور بڑی سے بڑی بیماری ہو، یا ہارٹ اٹیک ہو، یا مرغی ہو، یا غرض یہ کہ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے اچانک آ جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کی پریشانیوں میں تو ہمیں گرفتار نہ کر، وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اور تیرے غضب سے، تیرے قہر سے، تیرے غصے سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر تیرے غضب سے، ہر وہ کام جس سے تو ناراض ہو جائے اور تیرا غضب، تیرا قہر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، ہم ایسے کام سے، ایسی حرکتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم دعا ہے، اتنی عظیم دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اتنی چھوٹی دعا مگر اس کے اندر کتنی جامعیت ہے، کتنی معنویت ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی دعاؤں کا ورد کر کے ہم اپنی حفاظت کریں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، اور ہر طرح کے اچانک آنے والی مصیبتوں سے، اچانک گرفت سے، اللہ کے قہر و غضب سے، ہر طرح کے بڑی چھوٹی بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یقیناً جو بارگاہ رب العزت میں دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا قبول کرتا